السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق زدی. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج جمعے کا دن ہے. امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کا دن مزید اچھا رکھے. ہاں بھائی، میچ کا کیا ہوا؟ خوشخبری سنانی تھی آپ نے. 508 کا ٹارگٹ، 400 کچھ رہ گئے. بس بوائز ول چیز اٹ. کی کیا سی میں مطلب 400 چھوڑیں 250 نہیں بنا سکے. میری بات سنیں، میں نے کہا بچا جائیں میچ تب بھی بڑی بات ہے. پاکستان کا جب بھی کوئی میچ ہوتا تھا نا، اور گھر میں بھی جی شرط لگتی تھی، آفس میں سب کو یاد ہے باخبر سویرا مجھے پہلے شفاعت سے بھی شرط لگتی تھی. میں ہمیشہ شرط لگاتی تھی کہ پاکستان میچ جیتے گا. ہارتے تھے، میں پیسے بھی ہارتی تھی، لیکن میرا دل کہتا ہم ایک دن ضرور جیتیں گے. تو ابھی جو 5 کروڑ پہ آپ ہاری ہیں، 5 کروڑ جو ہاری ہیں وہ مجھے دے دیجیے گا. 5 کروڑ نہیں، 50 روپے کی شرط لگتی تھی، 100 روپے کی شرط لگتی تھی. اس وقت آپ کے جو روپیہ تھا وہ مضبوط تھا. اب 5 کروڑ بھی کم ہے. اس وقت 100 روپے کی بھی وقت زیادہ تھی. 5 کروڑ خیر زیادہ ہوگی. بریانی کی پلیٹ کی بھی شرط لگا لیتی تھی. کیسی باتیں کر رہی سکتی. پر دیکھیں میرا دل کہتا ہم انشاءاللہ جیتیں گے، آگے ہم ضرور جیتیں گے. اس وقت جیب میں کتنے پیسے ہیں اس کی لگا لیں، بس اب یہی کر سکتے ہیں. اس وقت کپڑوں میں میری کوئی جیب نہیں ہے اور والٹ کا رائی پوچھے تو اچھی بات ہے. اوکے ٹھیک ہے، 500 صدقے کے پڑے چلیں وہ پھر کسی کو کھلا دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ایز اینٹیسپیٹڈ میچ جیتنا بہت مشکل کام تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنا بڑا ٹارگٹ کبھی چیز نہیں ہوا. لیکن اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بلے باز ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میچ بچانا ایک لازمی سی چیز تھی، ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا. ان کے بلے باز پہلے 230 بنائے تھے. ان کے بلے باز کے ہمارے رضوان جیسے تھے، ان کے بلے باز کے ہمارے بابر اعظم جیسے تھے. بابر اعظم نے پھر بھی 81 بنائے اور ان کے بلے بازوں نے بہت کچھ بنا لیا. ہاں، تو باقیوں کو بھی ٹیم کو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بابر یہ تو نہیں ہوتا کہ صرف ایک بندہ لگا رہے. یو آر رائٹ یار، ایبسلیٹلی رائٹ. خیر اس حوالے سے بات کریں گے اور بہت ساری خبریں، لیکن پہلی ٹاپ سٹوریز. پنجاب کے بعد پی ٹی آئی کی وفاق پر نظر، اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ، رواں ہفتے اہم ملاقاتوں کا امکان. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا. پی ڈی ایم کی قیادت بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئی، قبل از وقت انتخاب کو مسترد کر دیا. خیبر پختونخوا پولیس کا بڑا فیصلہ، عوامی رابطے کے لیے ون ٹچ ایپ متعارف. مقصد بروقت خدمت کے ساتھ عوام اور محکمہ پولیس کے فاصلے کم کرنا ہے. ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تنسازوں کی غیر معمولی کارکردگی. باڈی بلڈرز نے مالدیپ میں میدان مار لیا. شہزاد قریشی نے بھارت تنساز کو مات دی. اور برطانیہ میں کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب، 100 سے زائد پاکستانی ایتھلیٹس کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں. خواتین T20 کرکٹ میں پاکستان بھارت کا جوڑ 31 جولائی کو پڑے گا. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی ہلچل کے حوالے سے، جو کہ مسلسل دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سیاسی ٹیمپریچر بھی دن بدن جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کچھ بڑے اہم جو سیٹس ہیں ان کے جو جس میں شیری مزاری بھی آتی ہیں، جس میں بڑے اہم آتے ہیں 11 رہنما جو آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے تو جناب کر لیے گئے ہیں استعفے منظور. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی سیٹیں خالی ہیں تو پہلے ٹھیک ہے اس پہ آ کے الیکشن کرنا، اس کے بعد جا کے ہم دوسرے الیکشنز کی بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کافی متحرک ہو گئی ہے اپنے اتحادیوں سے رابطے کرنے میں، اور کل تو بڑا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے. پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اب باب سے BNP سے جماعت اسلامی سے انہوں نے رابطہ بھی کیا اور آگے جا کے میٹنگ بھی ہوگی. اب دیکھیں کیا اس میں صورتحال بنتی ہے. ویسے تو اب ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک مقابلے بازی کا ایک اس میں عنصر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہم یہ کریں گے. پی ڈی ایم کی اپنی اسٹریٹجی کہاں ہے؟ مطلب یہ تو وہ ہے نا کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، جو بھی تحریک انصاف کر رہی ہے اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. ان کی اپنی اسٹریٹجی کہاں ہے؟ اگر انہوں نے استعفے منظور کرنے تھے تو جب انیشلی بھجوائے گئے تھے آپ اس وقت کرتے، سب کے استعفے منظور کرتے اور پھر ضمنی الیکشن کرواتے. دیٹ وڈ ہیو بین این انڈیکیٹر. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا تو آپ نے 11 کے منظور کیے، باقیوں کے کیوں نہیں کیے؟ ویسے میرے خیال سے آہستہ آہستہ کر کے تمام چیزیں وہ ہوں گی اور اس کے بعد پھر کریں گے، لیکن ڈیلیئنگ ٹیکٹک استعمال ہو رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر فوری الیکشن کا اعلان نہ کیا تو حکومت گرا دیں گے.
मॉरल फ्रेमवर्क है जो इलेक्शन कमीशन को बदलने के मामलात हैं, उसके ऊपर 100% हम बातचीत के लिए तैयार। और जो ही हुकूमत अनाउंस करती है इंतखाबात का, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए उनके साथ बातचीत करें। हर बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है, तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी। ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होगा। अच्छा जी, तो पीडीएम दूसरी जानिब डट चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह हैं पीडीएम के, उन्होंने ये कहा है कि भाई इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे। साथ ही उन्होंने आर्टिकल जो 63 है और उसका जो क्लॉज है ए, उसकी तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भी भिजवाने का एक मुतालबा किया है हुकूमत से। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। हुकूमत से कहा गया है फुल कोर्ट के जरिए आईन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है। मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी के सरबराह सिब्तैन खान को स्पीकर के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि सैफुल मलूक खोकर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़, कल हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ काफली की सेंट्रल कमेटी का इजलास भी हुआ और इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कामिल अली आगा साहब ने कहा क्योंकि शुजात हुसैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको सदारत से अलग करने का फैसला किया गया है। तारिक बशीर चीमा साहब को भी जो उनका पार्टी में होता था उससे कर दिया गया है फारिग। और साथ में जो सबसे ज़्यादा अचंभे की बात जो लगी, जो सरप्राइजिंग चीज़ थी, वो ये थी कि जो मुस्लिम लीग हाउस में जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जिसमें हम देखा कि इसमें मुनस लाई की तस्वीर है, इसमें परवेज़ लाई की तस्वीर है, जहाँ पे शुजात हुसैन साहब की तस्वीर है, वो फाड़ दी गई है, मतलब क्रॉप्ड आउट। मतलब ये ऐसा होना कि नया पोस्टर बना लेते, नो। तो ये समझ में नहीं आया कि इम्प्रेशन दे रहे, मतलब ये देखें ना, पॉलिटिक्स का बेसिकली ये नुकसान है। आप ये देखें, ये मनाजिर देखें, फिर उसके बाद बड़े वज़ादार और रख रखाव किस्म की के वाली फैमिलीज़ से ताल्लुक़ है। चौधरी शुजात हुसैन का, चौधरी परवेज़ इलाही का, आपस में इनका बड़ा ज़बरदस्त हमेशा ताल्लुक़ रहा। हमने कभी ये नहीं देखा रहा, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब चक्कर ये है कि जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, अब जैसे कुकड़ी से मुतालिक मोने सिलाही का बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है, जिस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल, तो अब लग रहा है कि पॉलिटिक्स अब दूसरी समत में जा रही है। लेकिन फैमिली जिस तरह से टूटी है और जो उनकी जमात जिस तरह से टूटी है, खैर कल कामिल अली आगा साहब ने क्या बातें की आपको सुनाते हैं। चले जी, तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खावर, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। खावर, सबसे पहले तो जो कल मुस्लिम लीग काफ का जो सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जो चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से कहा कि शुजात हुसैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको पार्टी की सदारत से अलहदा कर देते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर से उनकी तस्वीर फाड़ी गई है, ये बात कुछ डाइजेस्ट होती है? देखें, सियासत बड़ी बेरहम होती है और इंसानी तारीख के अंदर आप मुख्तलिफ अदवार पे अगर नजर दौड़ाएं तो आपने देखा होगा कि ऑल अक्रॉस ये होता है कि कभी आप देखें कि बाप जो है अपने बेटों को मार रहा होता है, बेटे बाप को मार रहे होते हैं, खानदानों के अंदर लड़ाइयाँ। तो ये सियासी तारीख का एक हिस्सा है। अब इस पे क्या बात की जाए। जहाँ तक ये बात है चौधरी बरादरान का, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक दिन आएगा चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान ये दरार पैदा हो जाएगी। हुआ बुनियादी तौर पर ये कि देखें, अंटिल लास्ट मोमेंट जब हमारे पास ये खबर आई थी, अमीन ने अपने एयरवे पे ये खबर ब्रेक की थी कि इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि अब ये राहें जुदा हो गई हैं, तो उस वक्त भी कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। फिर खत के हवाले से भी हमने जब स्टोरी की तो इवन इनके खानदान के लोग जो हैं उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी कि जी ये आपने क्या किया, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि चौधरी जो हैं शुजात परवेज इलाही के खिलाफ खत लिखेंगे। 2 दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही साहब से यहाँ इस्लामाबाद में, जब वोट टेकिंग वो लेने आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा
تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ جی آپ کے خلاف جو شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا ہے. تو ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا کہتے میں نے ان کی طرف جو ہے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے بات کی. میں نے کہا جی یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شجاعت میرے خلاف خط لکھیں گے؟ لیکن پھر ساری دنیا نے دیکھا, پورے پاکستان کے میڈیا نے دکھایا کہ وہ خط پھر منظر عام پہ. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سیاست میں واقعتاً بہت کچھ ہوتا ہے. مغل بادشاہوں کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹے نے باپ کو پابند سلاسل کر دیا, تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن عمر کے جس حصے میں چودھری شجاعت حسین ہیں, جس حصے میں چودھری پرویز الہی ہیں, اس میں جا کے ویسے نارملی ڈسپیوٹ سیٹل ہو جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آپس میں وہ کہتے ہیں نا راہیں اپنی جدا کرتا. لیکن انڈیکیٹرز تو پہلے ہی تھے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ وہ چودھری صالح حسین اور پھر اس طرح سے بیانات اور وہ ساری چیزیں جو اس وقت چل رہی تھیں, تو لگ یہ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا, لیکن اس لیول پہ ہوگا یہ نہیں تھا اندازہ. دیکھیں یہ بڑا ایک فطری عمل ہے, اور آپ چونکہ پنجاب سے ہیں اور آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا, ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ آپس میں ٹھیک رہتے ہیں, لیکن اب جب اولادیں سامنے آ جاتی ہیں فیس ٹو فیس, تو ان کے جب آپس کے اندر جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ جو والدین ہیں ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے. بالکل جی, تو یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر. تو یہی وجہ یہاں پہ بنی. چودھری سالک اور چودھری مونس لاہی جس طرح ان کے اپنے مفادات آپس میں ٹکراؤ ہو میرے خیال گیا, سے پارٹی کا ووٹ بینک بھی اپنا خاور بہت زیادہ سفر کرے گا, کیونکہ جس طریقے سے چلیں ٹھیک ہے آپ نے پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کر لیا, لیکن جو آپ نے تصویر ہی کاٹ کے علیحدہ کر دی ہے, دیٹ گیوز ڈفرنٹ میسج اینڈ ویری لائک لاؤڈ. وہ مدیحہ دیکھیں اس میں وہ ہوتا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو آپ کے کارکنان ہیں, جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کارکنان ہیں, ظاہر ہے وہ اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم صرف آپ ہی کو مانتے ہیں پارٹی کا صدر, ہمارے صدر آپ ہی ہوں گے, تو ایک جو ہے اظہار کیا جاتا ہے کہ جی محبت کا آپ کے کارکنان کی طرف سے. اور یہ آل اکراس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر, لاہور کے اندر جب کارکنان کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے کسی بندے کو, تو وہ وہاں پہ اپنے ہی جو لیڈران کے ظاہر ہے. چلیں تو یہ ایک روٹین کا چلیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ذرا یہ جو ایک تو استعفے جو منظور ہوئے, ظاہر ہے کہ وہ اب جا کے کیوں ہوئے, میں تو یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ری ایکٹیو پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے پی ڈی ایم, کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم استعفے منظور کریں گے, 11 کے کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. اب تو کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, کوئی واضح حکمت عملی نہیں نظر آ رہی. دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیاسی رابطے, بڑی لا حاصل قسم کی یہ نا ایکسرسائز آپ پی ڈی ایم کرنے والے ہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضمنی انتخابات ہو گئے, الیکشن کے نتائج آ گئے, اس کے بعد ایک کوشش کی گئی ہے جو ابھی ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ جو شجاعت صاحب کی طرف سے خط لکھوا کے, اس کے بعد جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا, تو اب جو ہے پی ڈی ایم کے سامنے ان کو ایک بہت بڑی موٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے. دائیں بائیں انہیں کوئی چیز نہیں, ان کو تو یو ٹرن لینے کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں مل رہا, تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا اب کرنا کیا ہے. اب ان کے سامنے ایک ہی حل ہے کہ ہم اس دیوار کے اندر ٹکر مار لیں, یا پھر واپس ہم واپسی کا رستہ لے لیں. واپسی کا رستہ جب لیتے ہیں تو اس میں ان کو ایک اپنے سامنے ایک بڑی سی ہار نظر آتی ہے کہ جی ہم عمران خان کے سامنے ہار جائیں گے. اور اندر جب ہماری بات ہوتی ہے اندرون خانہ ان لوگوں سے, تو ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ موجودہ جو حالات پیدا سیاسی طور پر ہو چکے ہیں ملک کے اندر, الیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور اب وہ چاہ کیا رہے ہیں, جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم چاہ کیا رہی ہے. پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایکسکیوز ملے, کوئی ایسا بہانہ ملے جس بہانے کو لے کے وہ واپس عوام میں جائیں. وہ یہ اپنے ساتھ الزام لے کے نا عوام میں جائیں کہ ہم عمران خان کے سامنے ہار گئے ہیں, عمران خان نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہراؤں گا, عمران خان نے کہا تھا کہ میں الیکشن کرواؤں گا, عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا, اور عمران خان سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. جب ہم الیکشن میں جائیں تو ہمارے سامنے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو, تو وہ ایک لڑائی لڑنے کا سوچ رہے ہیں, کوئی کسی شہادت کا سوچ رہے ہیں تاکہ عوام میں جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ہو. لیکن میرے خیال میں ان کے اندر جو تھوڑے بہت سینسیبل لوگ ہیں وہ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت بہت ہی آرام دہ پوزیشن میں آ گیا ہے. اس کے پاس کے پی میں حکومت ہے, اس کے پاس پنجاب میں حکومت ہے, جی پی اے جے کے. سینسیبل لوگوں نے خبر ان کو پہلے کیوں نہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جو حالات ہیں ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیں. مطلب اس وقت بھی اتنی مہنگائی تھی تو تب بھی لوگ نالاں تو تھے, انہوں نے آ کے ایک دم پورا سینیریو چینج کر دیا. جو مشکل حالات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لینے
تھے وہ پی ڈی ایم کو لینے پڑ گئے. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. یہ 2 اسیسمنٹ کی گئی تھی. 2 اسیسمنٹ یہ تھی. ایک اسیسمنٹ یہ تھی کہ جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوگی, عمران خان کیونکہ ممی ڈیڈی لوگوں کی پارٹی ہے, ان کے لوگ بھاگ جائیں گے اور عمران خان صاحب بھی شاید لندن چلے جائیں اپنے بچوں کے پاس, تو یہ بس ہوا کے اندر تحلیل ہو جائے گی پارٹی. لیکن اس کے بالکل الٹ ہوا, بندے بھی ساتھ رہے, لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے. تو یہ بہت ہی بڑی ایک بڑا سرپرائز اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی. دوسری اسیسمنٹ یہ تھی ہمارے جو عقل مند لوگ ہیں ان کی یہ تھی کہ, اور ہمارے ملک کے اندر اچھے خاصے جو ایون بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی بھی یہ خیال تھا کہ عمران خان جو ہے نا یہ اکانومی کو ٹھیک نہیں چلا رہا. یہ جو لوگ ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, ان کا دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا اگر ڈی این اے چیک کریں تو وہ 59 سے آنورڈ, ذوالفقار علی بھٹو سے آنورڈ ایک لیگسی ہے. اگر پی ایم ایل این کی لیگسی چیک کریں تو وہ 79-81 جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بنے تھے نواز شریف صاحب, تو پوری ایک لیگسی ہے. تو یہ خیال تھا کہ عمران خان کل کا بچہ سیاست میں اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تو یہ لوگ واپس آئیں گے تو ملک کی اکانومی کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. اور یہ اسیسمنٹ بھی بری طرح ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ڈالر کتنا گرا, آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہوا, آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر مہنگائی کا جو حال ہے, اور ابھی مجھے لگتا ہے اور گرے گا, کیونکہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے کہا کہ 11 استعفے ابھی منظور کیا, انہوں نے کہا مرحلہ وار استعفے منظور کرتے جائیں گے, پولیٹیکل جو انسرٹنٹی وہ بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہ چیزیں جب 2 ہو گئی تو اب ان کو جو ہے بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا. لہٰذا اب ان کو ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ تمام اطراف میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ واحد حل ہے آپ عوام کے پاس چلے جائیں. آپ بالکل, کوئی عدالت کے پاس بھاگ رہا ہے تو کوئی کہتا ہے مجھے 63 اے کی ایکسپلینیشن کر دیں, تو کوئی یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ کر دیں. عوام کے پاس چلے جائیں اور عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کس عوام کیا چاہتی ہے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہی. بالکل بہت شکریہ. خاور گھمن ہمارے ساتھ صبح موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے جو ملک میں پولیٹیکل سینیریو دن بدن جو ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دن بدن بھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, لاٹ آف تھنگس جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہے سیاست. بالکل جی, یہ سیاست ہے اور سیاست میں یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب عوام چاہتے ہیں کہ بھائی انہیں کسی طرح سے ریلیف مل جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں بریک مل جائے. اچھا جی, اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے. لوگوں کو مشکلات ہوتی ہے اور اصل چیز ہوتی ہے ایکسیسیبلٹی, کہ آپ کس طریقے سے کس سے رابطہ کریں, اپنا مسئلہ کس طریقے سے بیان کریں. اور ایسے مسائل کے حل کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اب جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ہائی ٹیک اپروچ لی گئی ہے, اور وہ ہے جناب ایک ایپ متعارف کروا دی گئی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو تو آپ ون ٹچ اس ایپ کے تھرو فوری پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں. عدنان طارق نے رپورٹ تیار کی, اس حوالے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا, میں یہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا, یہ اویلیبل ہے جی, اٹس آن پلے اسٹور. اینڈرائڈ اگر آپ کا فون ہے تو اس کے اندر کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی پولیس خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری صاحب, ہمارے کھبے پاس ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا, اور ابھی ظاہر ہے کہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ہم دیکھیں گے اس کے فیچرز کیا ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ جی یہ ایپ ہونی چاہیے اور ون ٹچ ایپ ہونی چاہیے, یہ کیسے آئیڈیا آیا آپ کو اس کا؟ دیکھیں, پاکستان میں نیچرلی خواتین کے اور بچوں کے حوالے سے جرائم ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, اور ابھی حال میں بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے ہیں. جب ہم نے یہ ایپ لانچ کرنے کا سوچا تو اس وقت ہمارے ذہن میں خاص طور سے وہ جو خاتون تھی جن کے ساتھ موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا, اس وقت سے یہ آئیڈیا جرمنیٹ کر رہا تھا. لیکن ساتھ میں پھر بچوں کے واقعات ہوئے تو ہم نے بجائے ویمن ایپ الون اسٹینڈ الون کے, ہم نے کہا کہ ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جو کہ جتنی بھی مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹیز ہیں, فار ایگزامپل ویمن ہیں اور چلڈرن ہیں اور ٹرانسجینڈرز ہیں اور اسپیشلی ایبلڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. تو پھر ہم نے یہ EHM یعنی اہم جس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی ہیلپ لائن فار مارجنلائز سیکشنز آف سوسائٹی. سو اس کا نام بھی اہم ہے اور اس کا کام بھی اہم ہے, اور اس کو ہم نے اینڈرائڈ کے اوپر بھی اور آئی او ایس کے اوپر بھی, دونوں کے ایپ سٹورز کے اوپر ڈالا ہے.
اور انشاءاللہ کسی بھی ایپ کا کسی بھی سہولت کا پتہ کہ چلتا ہے. جیسے اگر ہم 1112 کی سروسز کے حوالے سے بات بھی کر لیتے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا رسپانس ٹائم کیا ہے. خدا نہ خاصہ, کیونکہ دیکھیں آپ نے بات کی جو ٹرانسجینڈر سوسائٹی ہے, جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ان کا استحصال کیا جاتا ہے, جتنے ہم نے مرڈر کیسز ان کے وہاں پہ دیکھے اتنے کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے. بچوں کے بھی ریپ کیسز, ابھی کل ہم نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی تو پشاور میں ریسنٹلی بھی جو 3 بچیوں کا ریپ ہوا, ان میں سے 2 بچوں کو قتل کر دیا کہ وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں, ڈومیسٹک وائلنس آ جاتا ہے. رسپانس ٹائم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, ہم نے ون ٹچ ایپ سے ہم نے رابطہ تو کر لیا, لیکن ہمیں دوسری سائڈ سے رسپانس کتنی دیر میں آئے گا؟ سب سے اہم بات یہی ہے بدیہ جو آپ نے بات کی کہ جب آپ اس کو ایمرجنسی ہیلپ لائن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر رسپانس کیا ہونا چاہیے. ہم جو فیلڈ یونٹس ہیں ان کے اندر ہمارے پاس کوئی نئی گاڑیاں نہیں ہیں یا کوئی نیا ہم نے سسٹم لانچ نہیں کیا. سسٹم ہمارے پاس گراؤنڈ پہ 15 کا جو پرانا ہے وہی چل رہا ہے, اسی کو ہم امپروو کر رہے ہیں. اب ہم انہیں اس کے ساتھ کوئی موٹر سائیکل رائڈرز جو ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن ہم ایمرجنسی رسپانس جو ہے وہ اویلیبل کر دیں جو بھی ہمارے پاس ایسی کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک لیٹ سے پولیس اسٹیشن کا ایریا ہے 20-25 کلومیٹر کا ایریا ہے, اور اتفاق سے اس وقت ایک گاڑی یا 2 گاڑیاں جو بھی ہماری پولیس اسٹیشن کی ہیں وہ اس جورسڈکشن کے ایک اینڈ پہ ہے, تو دوسرے اینڈ تک پہنچنے میں ان کو نیچرلی جو بھی ٹریفک کا ٹائم ہوگا یا جو بھی گاڑی وقت لے سکتی ہے وہ لے گئے. لیکن یہ کہ ہماری کوشش پوری یہ ہے کہ جتنا جلد از جلد رسپانس ہم دے سکیں اتنا ہم دیں تاکہ ہمارا سسٹم ریلائبل ہو. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ایپ اسٹارٹ کی ہے تو اس کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ ایپ لے کے بیٹھا رہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو متاثرہ فریق ہوں گے, وہ آپ سے رابطے کی کوشش کریں گے اس ایپ کے ذریعے, اور ظاہر ہے کہ اس سے آسانی بھی ہوگی. تو کوئی مزید ہائرنگز اس کے لیے کی گئی ہیں یا کوئی ایسا کچھ کیا گیا ہے؟ ہائرنگ ہم نے نہیں کی. ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس ہے اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے سینٹرل پولیس آفس کے اندر ایک جو پولیس اسسٹنس لائنز کا سسٹم ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ بھی کیا ہے, اور پھر وہاں سے ڈفرینٹ فیلڈ یونٹس جو ہیں ڈسٹرکٹس ہیں اس تک جو ایمرجنسی ریکوائرمنٹ یا کال ہے وہ چلی جائے گی, اور ہمارے پاس یہاں سسٹم میں لاگ ان ہوتی رہے گی چیزیں. صحیح. اچھا معظم جان صاحب, ایک اور بات, اس ایپ کے تھرو اگر کوئی کسی نہ کسی ٹینشن میں ہو, مطلب فار انسٹنس اگر آپ کی جانب کوئی خاتون ہے اور آپ کو لگے کہ جی آپ کی جان کو اس وقت خطرہ ہے, اور آپ فوری جو ہے وہ ایک ون ٹچ ایپ کے تھرو آپ پولیس کو بتانا چاہیں کہ کوئی مسئلہ ہے, تو آپ نے رسپانس کا تو بتا دیا, لیکن اگر اتنی مہلت نہ ملی کہ آپ یہ بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی آپ کی لوکیشن کیا ہے, تو کیا یہ ایپ لوکیشن کو لوکیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی کہ پھر جو وہاں سے دیکھا جا سکے کہ جی آئی پی لنک کہاں کا تھا؟ جی ایگزیکٹلی. یہ جو ایپ ہے جب آپ ایک دفعہ اس کے اندر اپنے فیلڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, لاگ ان کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی لوکیشن جو ہے آٹومیٹکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو آپ نے صرف وہ SOS کا بٹن دبانا ہے یا آپ نے ایمرجنسی کا بٹن دبانا ہے, اور امیڈیٹلی آپ کا ٹائم, آپ کی لوکیشن تمام کی تمام جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی ٹو آور ڈیسک ہیئر ان دا سینٹرل پولیس آفس, اور اس سے ہمیں ایگزیکٹلی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا, یعنی جو بھی ٹاور کی لوکیشن ہے ٹاور کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا, اور اس لوکیشن کے اندر رہتے ہوئے وہاں ہمارے جو رسپانس یونٹس ہیں وہ انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے وکٹم کو. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کب تک, مثال کے طور پر جیسے اس میں اور جو ڈائریکٹلی رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد FIR کا جو پروسیس ہوتا ہے پھر اس کو لنک کر دیا جاتا ہے آپس میں, یا پھر اس ایپ کے تھرو ہی جو ہے وہ ان کے معاملے کو نمٹایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں بنیادی طور پہ یہ ایمرجنسی ہیلپ ہے, یعنی لیگل سائیڈ اس کی جو FIR کی صورت میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دیٹ وڈ کم ایٹ اے لیٹر سٹیج. سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے, کوئی ڈسٹریس ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس کے اندر ہم نے آپ کو ریسکیو کرنا ہے, یا آپ کو جو ہیلپ چاہیے وہ ہم نے آپ کو ایکسٹینڈ کرنی ہے. بعد میں جب ونس دا ایشو از آئیدر ریزالوڈ اور دا لیگل سائڈ آف دیٹ ککس ان, تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ FIR کی طرف بھی چلے جائیں گے. وہ دیٹ از ناٹ این ایشو. زبردست. معظم جان انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ون ایپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور اللہ کرے یہ ایپ جو ہے یہ سکسیسفل ثابت ہو. یہ خدا نہ خواستہ. جی
میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو 15 منٹ کا رسپانس ٹائم ہے 10 سے 15 منٹ کا، اس کو مزید کم کیا جائے. دوسرا آپ کے بھی علم میں ہے کہ کسی بھی بلڈنگ میں یا کسی بینک میں یا کسی ایسی جگہ جب آپ چلے جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ تو وہاں سے آپ کے سگنلز بھی نہیں آتے، ڈیٹا نہیں چلتا. تو جو موبائل فون کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے ٹاورز بڑھائیں تاکہ آپ کی استعداد بڑھ سکے اور ہم پن پوائنٹ کر سکیں، ٹریس کر سکیں. ایسی ہوتی ہیں جس میں 15 منٹ جی لاٹ ایون 5 منٹس آر لاٹ. تو آئی ہوپ اس حوالے سے کام ہو، لیکن کام ہوا ہے، شروع ہوا ہے، انہوں نے ایپ متعارف کرائی ہے. Something is better than nothing. تو یہی بڑی زبردست بات ہے. خیر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بھی اپنا باخبر سویرا کا شو کریں تو اس میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹ باڈی بلڈرز سے، اور باڈی بلڈرز بھی وہ جو کہ ڈفرینٹ ممالک میں جا کے، چاہے وہ میامی میں ہو، وہاں پہ جا کے جی ملک کا نام روشن کر کے آ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے باقی تمام تو لوگوں کو بیچ کر کے آ رہے ہیں، یا باقی جتنے بھی ممالک میں جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے، باڈی میں وہ تن ساز ان کو مطلب آپ کو شو آف کرنا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے بتانا کہ آپ کی باڈی میں کتنے کٹس ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمارے پاکستانیوں کی 15 کچھ ایکسٹرا کٹ ہے ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ ہے نا بھائی، آپ یہ دیکھیں نا کہ اپنی اپنی سوچ اور اپروچ کی بات ہوتی ہے. اب مالدیوز میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں جو شہزاد قریشی صاحب، جو کہ وہاں پر جا کے نام روشن کر کے آئے. آپ سوچیں میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی مالدیو جائے تو وہاں پر جا کے سوائے آرام کرنے کے ہم کچھ نہ کریں، لیکن وہاں پر بھی ان کا فوکس جو ہے وہ تنسازی تھا. اور اس کے بعد وہاں سے نہ صرف یہ کہ گئے ہیں بلکہ ہرایا بھی ہے بھارتی کو. انہوں نے کہا چلو اس کو تو میں جا کے بھیجوں واپس، اور گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے. اور یہ 54ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شہزاد قریشی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں، انہوں نے ماسٹر کلاس کی 80 کلو گرام پلس کیٹیگری میں بھارتی سورما کو شکست دی، اور مقابلے میں ازبکستان کے عمرزاق کوپاول دوسرے، بھارت کے ناریش جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہے. اور ایشین چیمپئن شپ کے مختلف کیٹیگریز میں 30 سے زائد ممالک کے 500 سے زائد باڈی بلڈرز نے حصہ لیا تھا. یہ مناظر ہم نے صبح صبح آپ کو دکھا دیے، تو امید ہے کہ آپ بڑے خوش ہوں گے یہ مناظر دیکھ کے. اور اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شہزاد قریشی صاحب موجود ہیں. ہم سے سوال وہ پیچھے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا واقعتاً شہزاد صاحب جو ہے وہ 80 کلو کے ہوں گے؟ تو بھائی 80 کلو کے 80 کلو شہزاد بھائی بھی 80 کلو کے ہیں، ہم بھی 80 کلو کے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ پیور مسل ہے، وہ پیور مسل ہے، اور یہاں پر چربی وغیرہ ساری چیزیں مکس ہیں. پہلے شہزاد بھی بتائیں، بڑے مسکرا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑے سیریس لگ رہے ہیں. کیا بات ہے، خیریت ہے؟ سچ کچھ کہیں گے تو نہیں آپ ستی کو؟ کسی کو ویسے کوٹا ہے آپ نے کبھی؟ دیکھے تو لگ رہا ہے آپ کبھی بھی نہیں کوٹا آپ نے. چلے اوکے، چلو ریلیکس ہو جاؤ. اچھا یہ بتائیں شہزاد بھائی، کتنا ٹائم لگا اتنی تیاری کرنے میں؟ یہ جو ماشاء اللہ سے 1500-1600 بہت سارے تو کٹ ہم دیکھ نہیں سکے، لیکن کب سے تیاری کر رہے ہیں؟ میں تو کافی ٹائم سے کر رہا ہوں، مگر اس ایونٹس کی تیاری 4 منتھس کی تھی، 4 مہینے سے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے 4 مہینے میں تو صرف یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں گارنشنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ بس پیک پہ لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو باڈی بلڈنگ کا سفر ہے یہ کب سے؟ 2008 سے. اوئے ہوئے ہوئے اسی نہ ہی سمجھیے. اچھا کیا کیوں آپ نے سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ آپ جم بہت جاتے تھے، آپ کو شوق تھا؟ بھائی کو، بڑے بھائی بھی میرے ماشاءاللہ اسی فیلڈ میں، ان کو دیکھ کے تو یہ شوق پیدا ہوئی. تو آپ نے کہا پہلے تو میں بڑے بھائی کو بیٹ کروں گا نا؟ بس انہوں نے فوکس میرے پہ کیا ہوا تھا کہ نہیں یار بس اس کو تیار کرنا ہے. اچھا. الحمدللہ اللہ کا پاکستان میں نیشنل گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. اچھا. پاکستان کے بھی سارے ایونٹس جیت چکا ہوں. زبردست. تو پھر اس لیے باہر کھیلنے گیا، پھر میں نے بولا باہر کھیلتے ہیں سارے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے ہر کوئی ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فٹنس کا کافی شوق بھی ہے، جنون بھی ہے، اور فٹنس میں تن سازی کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. تو مقابلے کی فضا کافی زیادہ بن چکی ہے، تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے یار یہ نئے نئے بچے آ رہے ہیں، بڑی اچھی باڈیاں شاڈیاں بنا رہے ہیں، تو کیسے آپ یہ اپنے آپ کو؟ ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یہ تو ابھی ینگسٹر جو آتے ہیں نا، ان سے تو ہم چینج ہوتے ہیں تھوڑا سا، ان سے ہمارا ٹارگیٹ الگ ہوتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ مطلب ہم انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ الگ ہی ہوتا ہے بالکل. ہماری ٹریننگ الگ ہوتی ہے، ہر چیز الگ ہوتی ہے. وہ کیسے ذرا بتائیے کہ ٹریننگ مطلب ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی تو بڑا فوکس. جی ابھی دیکھیں نا، جیسے ابھی موسم جیسے ہمارے پاکستان میں کراچی میں کتنا گرم تھا، اب ان دنوں میں تیاری کرنا، یہ چیزیں کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ گرمی اتنی شدید تھی اور ٹارگیٹ ذہن میں تھا کہ بس یہ کھیلنا ہے. اچھا. تو اس گرمی کے اندر تیاری کرنا کافی ٹف روٹین تھی. صبح شام ٹریننگ ہوتی ہے، 2 ٹائم ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں ذرا، یہ کیا کہتے ہیں شہزاد بھائی، یہ پیورلی مسل ہی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑے بہت پروٹین شیکس کو انجیکشن لگا کے بندہ باڈی بنا لیتا ہے؟ ویسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگ تو باتیں کرتے ہیں. دیکھیں 4 منتھ کی تیاری ہے، اس کے اندر ڈائٹس کا اتنا خرچہ ہے، مزید یہ کرنی پڑتی ہے. میں ہے نا، میرا بھی وزن 80 کلو ہے، مطلب دیر از اے اسٹارٹ. 80 کلو 85 kg پہ کھیلا تھا. 85 kg وہ 85 پہ تھا. یہ چلیں جی، اب مجھے 5 کلو اور
کھانا پینا ہوگا. اچھا تیاری میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں یہ تو بتائیں. تیاری میں تو ڈائٹ سے ساری چکن ہے, پروٹین کو ہمیں زیادہ انٹیک کرنا پڑتا ہے. ایک دن میں کتنا چکن کھانا پڑتا ہے اس کے لیے اپنی ڈائٹ کو؟ دیکھیں اب کیونکہ میرا ویٹ جو تھا 95 kg تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے 85 پہ لانا تھا. پھر اچھا تو اس کے لیے پھر نیچے آنا پڑتا ہے تھوڑا, کیونکہ اس میں سے جو تھوڑا بہت باڈی میں فیٹس کتنی ہوتے ہیں. مرغیاں آپ نے کم کی ہیں بتائیں. مرغیاں کم نہیں, مرغیاں تو زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بڑھ جاتی ہیں مجھے. اچھا دن میں بتانا کتنی مرغیاں کھا جاتی ہیں یہ تو بتائیں. لوگوں کو پتہ 1 سے 1.5 kg کے تقریباً ہوتا ہے. 1 سے 1.5 kg ککڑی کھا جاتے ہیں. ہاں اچھا دیسی ہوتا ہے یا برائلر بھی چلتے ہیں؟ کوئی سے بھی چلتا ہے. کوئی بھی چل انڈے جاتا کتنے ہے. کھاتے ہیں دن میں؟ انڈے بھی 2-3 درجن ہو جاتے ہیں. جی 2-3 درجن ہو جاتے ہیں. 2 سے 2-3 درجن. تو اس میں یوکس وغیرہ تو نہیں کھاتے ہوں گے؟ نہیں, یوکس وغیرہ. یوکس نہیں, صرف ایگ صرف پروٹین, کھائے جاتے ہیں. ایگ وائٹ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو باڈی فیٹ پرسنٹیج کوئی اس کے لیے کم رکھنی پڑتی ہے جی, باڈی فیٹس کم ہوگا تو. ابھی کتنی فیٹ پرسنٹیج ہے آپ کی؟ ابھی تو تقریباً 50-60 کے قریب ہے. اچھا مجھے لگ رہا ہے شہزاد بھی نا تھوڑا سا ہمیں کم چیزیں بتا رہے کہ نظر نہ لگ جائے گی خوراک کو نا. مطلب میں ان سے پوچھ رہی ہوں کتنی مرغی کھاتے ہیں, کھاتے ہیں, کتنے انڈے کھاتے ہیں, کم بھی نہ کہ نظر نہ لگا دے کہیں میری خوراک کو کیسی. اچھا مجھے یہ بتائیں سو اس کی جیسے آپ نے کہا کہ آپ 4 مہینے سے آپ اس کی تیاری بھی کر رہے تھے, کتنی ڈیڈیکیشن اس میں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا کبھی کبھی دل کرتا ہے چلو جی کوئی میٹھی چیز بھی کھا لی, کوئی یہ چیز بھی کھا لی, وہ چیز کھا لیا. آپ کو کیا کیا کن کن چیزوں میں دل مارنا پڑتا ہے؟ سب چیزوں میں. اچھا کوئی چیز ایسی نہیں جس نے کھا کے میری باڈی خراب ہوگی. مثلا کیا کیا؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ نمک بھی نہیں کھا سکتے. نہیں, نمک ونس منتھ ہیں جی, لاسٹ ایئر بس 1 منتھ. 1 مہینے 1 مہینے کی. مہینے میں ایک بار یا 1 منتھ؟ نہیں, مہینے میں 1 منتھ کے لیے بند کر دیتے. اچھا 1 مہینے میں, چلو 11. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ویسے تو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا, جی, لیکن وہ ہر چیز کے اوپر ان کا فوکس کافی زیادہ بڑھ چکا ہے, خاص طور پر ایتھلیٹکس میں. اب وہاں پر جو ظاہر ہے کہ وہاں کا تنساز آیا ہوگا تو بڑا سائنٹیفکلی اور سسٹمیٹکلی اس کی بھی ٹریننگ ہوئی ہوگی, تو دل میں کچھ تھا کہ نہیں یار کیا پتہ یہ جیت جائے یا کچھ اس طرح؟ نہیں, میں تو بس ٹارگیٹ ذہن میں لے کے گیا تھا, پھر گھر سے سب کی دعائیں ساتھ تھیں اور پھر پاکستان سے بھی سب کی دعائیں تھیں. تو ٹارگیٹ یہی تھا کہ اس کو ہرانا ہے, بس جو بھی آئیں گے ان کو ہرانا ہے, بھلے کوئی سی بھی ملک کا ہو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہم فالو کرتے رہتے ہیں نا, تو اس کے اندر بھی ہم یہ چیز دیکھتے تھے جب رونی کولمین اور دوسرے ان کے ساتھی آگے کرتے کہ جتنا باڈی بنانا جتنا امپورٹنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اسٹیج پہ جا کے آپ پوز کیسے کر رہے ہیں. جی, تو یہ بھی میٹر کرتا ہے آپ کے؟ بالکل. مین چیز تو یہی ہے, باڈی تو سب بناتے ہیں, اس کی پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے نا. مین چیز تو پرفارمنس ہے. آج کل تو ہم یہاں پر اینکرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے ہوسٹنگ کر رہے ہیں سارے کچھ. ہم تو ٹک ٹاکرز کو دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم سے بہتر کام تو بعض اوقات وہ کر رہے ہوتے ہیں. 3 سیکنڈ کی ویڈیو چلے نہیں تو ٹک ٹاکر ہی آج کل چھائے میں, باڈی بلڈنگ میں بھی ٹک ٹاکر چھائے. مجھے بتائیں آپ کی امی کیا کہتی ہیں, مطلب ذرا جب آپ کی جب کمپٹیشن وغیرہ میں جاتی ہے تو امی پھر کیا کہتی ہیں؟ مجھے دعا کرتی ہیں کہ نہیں انشاءاللہ کامیاب ہو کے آنا ہے. امی باقی بیٹھ کے ٹک کے مقابلے دیکھتی ہیں آپ کے؟ بالکل بالکل, پورے گھر کی سپورٹ ہے. بھائی میری بات سنیں نا, آپ فوراً جو ہے نا وہاں پر دیسی ماحول میں لے جاتی ہیں. اچھا بھائی میری بات سنیں, کوئی پوزنگ تھوڑی سی آپ بیٹھے بٹھائے ہمیں کر کے خالی دکھا دیں ہاتھوں کے انداز سے کہ کیسے وہ پوزنگ وہاں پر کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہاتھ کے جیسے کرنے لوگوں کو نا یہ مین چلیں جی دیکھیں جی, زوم ان کریں کہاں جی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ ذرا یہ بھائی صاحب ابھی ادھر آئے, یہ جو جعلی بھائی صاحب چھوٹے شہزاد کا. جی جی شہزاد بھائی پلیز ذرا دکھائیں گے. ایک تو یہ پوز ہے, اور بھی پوزز ہوتے ہیں وہ اصل میں پھر کر نہیں سکتے نا. ابھی وہ ایک گھمانے والا یہ والا بھی ہوتا ہے. نہیں وہ ایسے نہیں ہوتا ہے, نکل جائے گا. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں جو نکلے گا. دوبارہ سے کرنا وہ پتہ نہیں یوں کر کے پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے یا جی ایسے ہی ہوتا ہے نا سر, چینج ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, ایسے تو شولڈر نکل جائے گا, لیکن آپ کا تو نکلے گا بھی نہیں, وہ میرا نکل جائے گا. اچھا آپ کے تو مانچے سے ڈالر شولر میں ستیر ایسا بندہ تو آرام سے لمک سکتا ہے. نہیں دیکھیں گے باڈی اس میں تھوڑی بناتے ہیں کسی کو لٹکا کریں نہیں ویسے ہی بندہ چلے جھولے شولے لے لے بندہ. آپ نے بس سمجھا ہوا ہے کرنے میں کیا حرج ہے, پتہ چلے گا بھائی. تو یہ دیکھیں میری بات سنیں, ایک پوری کنڈیشننگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں لیگز کی ٹانگوں کی ایکسرسائز. آپ کو پتا ہے کہ ایک باڈی بلڈر جب گئے تھے ایک کمپٹیشن میں تو آرنلڈ شوازنیگر نے ان سے کہا تھا کہ بھائی تم نے اوپر سے باڈی بنائی ہوئی ہے, تمہاری ٹانگیں گئے. یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے نا آج کل, یہ چیزیں بڑا فوکس ختم ہو گیا. دیکھیں آپ نے بھی کیا بولا کہ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہو گیا ہے. جی تو یہاں فوکس کوئی نہیں کرتا. کراچی میں بھی آپ کانٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ, مگر وہ لیگس پہ فوکس نہیں کرتے, اور جبکہ مین چیز یہی لیگس ہے. اچھا کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بیس آپ کی اسٹرانگ ہوگی, پوائنٹ سب سے زیادہ اسی کے ہیں. 65 پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے. اچھا پوری باڈی میں اوور آل.
सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी के हैं। सही कह रहे अब देखो ना सलमान खान को मैं जरा चेक करूँ ना वैसे कि वो फिल्मों के हीरो हैं, हैं वो फिल्मों के हाँ वो कैमरे के आगे दिखते हैं खाली बस, वो बाकी तो मेन चीज़ तो बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है, उनकी फिटनेस अलग है, हमारी फिटनेस अलग है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल। हमें लेके आगे जाना होता है। हाँ चले शहजाद बहुत भाई। शुक्रिया शहजाद अहमद कुरैशी साहब, आप तशरीफ लाए और अल्लाह ताला आपकी आपको फिटनेस मज़ीद भी को सलामत तरक्कियां रखे, हाँ। नसीब करें। हाँ जी, इसी तरह से डर के कंटिन्यू कहते थे कीजिए। वो डोले, मैंने कहा था मुझे छोटे बच्चे वो थे, आपकी कितना ख्वाहिश अच्छा थी, होता वो आपकी ना। ख्वाहिश थी, मैं चाह रही उन्होंने कहा कि बॉडी इसलिए थोड़ी बनाते हैं कि अगला बंदा आके लटकता रहे। लेकिन जब हैं? आके शहजादी बैठे थे तो मुझे लग रहा था हल्के गुस्से में है, आंखें भी रेड हुई थी, मेरे ख्याल से तुम्हें देख रहे थे भाई वो जागते जागते इतनी मेहनत का काम है। अब इंसान, मेरी एक बात सुने जी, ना जी। कि आप जरा सा 2 दिन हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हम यूं चौड़े होके चलना शुरू हो जाते हैं, जिस बंदे ने इतना मेहनत करके लाश अपने की आप को तरह बनाया कट है। जाती। हाँ ब्रेक लेते हैं अच्छा, जी, ब्रेक ब्रेक के लें, बाद माँ। बहुत बोलते चलो जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सवात के एक ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से जिनके अगर वैसे तो करियर देखा जाए वो 13 साल का है, और अपने 13 साल के करियर में वादी सवात में तकरीबन कोई 100 से ज़ायद मकामी परिंदों को अपने कैमरे की आंख से महफूज किया। क्या बात है। तो शहजाद अल्लाह की कुरैशी, कुदरत शहजाद आलम बल्कि रिपोर्ट करेंगे, मेरे जहन में वही थे। चलिए जी, एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और जी एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम है हमारा बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना, क्या नाम है, अशफाक इसाक सत्ती। ये देखिए कितनी मतलब एक वो पूरा चैंटिंग शुरू हो जाती वो है। कह रहे सत्ती सत्ती, वो लोग लग रहे हैं साथ में, वो सच्ची में किसी को उधार भी दे रहे हैं, वो गुस्से में खड़े हैं अंकल। इधर देखें जरा, ज्यादा शौकी ना हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये मदिया नकवी सब जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन बात ये है कि भाई अच्छा मैं ये सोच रहा था क्या कि यार कल मैच में वैसे हुआ क्या है, बार बार मुझे इस इंट्रो में आके याद आ जाती है मैच की। 157-58 तक सिर्फ 2 विकेटें, 89 पे 1 विकेट, उसके बाद इमामुल हक आउट हो गए, फिर उसके बाद 2 प्लेयर्स खड़े हुए और उसके बाद 158 तक 2 विकेटें और 261 पे सारे आउट। देखो मतलब सत्ती, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 विकेट्स। अगले भी वहाँ पे कोई सिट्टे की रेडी लेके नहीं आए हुए थे, वो भी खेलने के लिए आए हुए थे, कोई बात नहीं। मुझे लगता है वही हार खेलने जीत के लिए होती आए हुए रहती थे। है, हार जीत होती रहती है, लेकिन किस कभी तरह से हम होती है जीत ये गए, मैटर करता है ना। कभी हम हार गए। अच्छा जी, अच्छा एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। भाई ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश के बाद सड़कों की जो हाल है, बहुत बुरे हाल। तबाही मच गई है। ये आप शारा फैसल की तरफ से, कारसाज की तरफ से आते हुए अगर आप देखें, ये जो अंडर पास हैं, ये इतने गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पर पड़ गए हैं कि तबाही की दास्तान रकम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि ट्रैफिक का इतना अल्दहाम है कि वहाँ पर शाम 6-7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं सिर्फ उसी में फंसा रहा। और जब मैं अंडर पास में घुसा हूँ, एक के बाद एक अंडर पास में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये तो भाई इतने गहरे गड्ढे, वजह उसकी क्या है कि पानी उनमें खड़ा हो जाता है, नाकिस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ड्रेनेज का कोई सिस्टम है ये नहीं। काफी यकीन करें गंभीर मदिहा हुई है। कि कितनी दफ़ा आपकी गाड़ी के जो अंडर कैरेज है, जो हाँ, एरिया है, बिल्कुल। वो जाके टकराता रहा किसी बिल्कुल टीले ऐसे से, किसी उससे। ये हाल है वहाँ पर, ये इस रोड्स का, ये जो सिग्नल फ्री इसके एरिया पूरा का अलावा पूरा बनाया गया। अदर देन दैट, ठीक है, हम मगिंग के वाक़यात होते हैं, इन्हीं वजह से ये भी आपके सामने है। लेकिन आप खुद देखें, जब इन्हीं रस्तों पे हम अपनी गाड़ी लेके, हम खुद भी गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमारी बैक पे, हमारी कमर, कितना उस पर असर आता है। मतलब जी। इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना कि हमारी अपनी हेल्थ कैसे कितनी मुतासर हो रही है। जब इन खड्डों में, जो बाइक वाले हमारे भाई हैं, जहाँ अगर आप बाइक पे बैठे हो और आप इन्हीं खड्डों से होके गुजरे, तो जो शौक मुसलसल आपकी कमर को लग रहा है, आप आपकी बैक को देखें लग बाइक रहा है। वालों के साथ क्या हाल होता होगा, आपको मेरा पता है कि मुझे मतलब कितना इस तरह के टूटे हुए हाँ। रोड्स की वजह से कितना ये चीज़ हाँ। मुतासिर करती रही है। तो भाई खुदारा ये कराची शहर जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ख़ास तौर पर जो सड़कें इतनी जल्दी तबाह हो जाएं, उनका कुछ होना चाहिए, कुछ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आजकल तो बड़े तरह तरह के मॉडल्स आ गए हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल। सड़कें काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब भी करती हैं। जी, चलो वो भी ना शॉक हो, एब्जॉर्ब, ड्रेनेज हाँ। का कोई सेटअप होना चाहिए भाई, कि किसी तरीके से पानी जो है वो सही तरीके से ड्रेन हो। ये तो तबाही मचा दी है, बहुत बुरा हाल है यार सड़कों का। चलें, विल टॉक अबाउट इट, बारिशों के बारे से बात भी करेंगे, लेकिन टॉप स्टोरीज।
बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 10 अजला में 110 से जायद अफराद जान से गए। 6000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। पानी का रैला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल, दर्जनों देहात डूब गए। मॉनसून का तीसरा स्पेल जारी। कराची में मुसलसल बारिश, सड़कें एक बार फिर पानी में डूब गईं। हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे, हर तरफ फैले कचरे से ताफुन उठने लगा। शहरी दोहरी अजियत का शिकार। और क्या मेहमानों को गंदे जूते बाहर उतारने का कह सकते हैं? साहिब खाना के लिए बहुत मुश्किल काम। जूतों को जरासीम के साथ घर में ले जाना इंतहाई खतरनाक है। अच्छा जी, हम सैलाब के हवाले से सूरत हाल पर बात करें। एक तो बारिश का मसला अपनी जगह है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वहाँ पर मामला बारिश से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो बारिश की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कही जा रही हैं कि 2 दिन तक और जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल उसके बाद अगस्त में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा ये है कि वहाँ पर सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि बारिश के नतीजे में सैलाब जो आ चुका है उसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया है पूरे सूबे का, अगर हम कहें तो। और सतीश सिर्फ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वहाँ पर विल का ना होना भी नजर आता है। जैसे आप बार बार हुकूमत और इंतजामिया नहीं है मतलब जहाँ पर हुकूमत का सिर्फ ज़्यादातर एम्फसाइज और जो फोकस है वो यही हो कि जी हुकूमत किसकी गिरानी है, किसकी बनानी है। तो फिर वहाँ पर आप देखें वहाँ पे लोगों का पुरसान हाल क्या होगा। जैसे आप बात करते हैं ना कि प्रोविंशियल डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से मैनेज करते हैं हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 110 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान में जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जाम भाग हो चुके हैं। कम अज़ कम जो लसपेला के वाले से हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर इतना पानी का सैलाबी रेला आया हुआ था, उसमें ख़वातीन बच्चे बह गए। जब हम दादी कार्रवाइयों के वाले से बात कर रहे थे तो जो एक हुकूमत की जानिब से, जो प्रोविंशियल हुकूमत की जानिब से जो कि जहाज़ दिया जाना था, जिन्होंने रेस्क्यू करके लेके आना था, उनका भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि वो जहाज़ कब उड़ेगा, कब जाके लोगों को लेकर आएगा। और वो वाली बात कि कभी कभी जब रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो कभी कभी 5 मिनट या 5 सेकंड में तमाम तर जो स्टोरी है वही बदल जाती है। हमने कल भी हमने देखा, हम जब बारिशों के वाले से बात कर रहे थे और हमारे साथ हमारे कोयटा से हमारी नुमाइंदा मौजूद थी, हमारे साथ मुल्तान से हमारे नुमाइंदा मौजूद थे, हमारे साथ लाहौर से नुमाइंदा मौजूद थे, कराची से नुमाइंदा मौजूद थे। तो यकीन माने मतलब कराची की, मुल्तान की, लाहौर की सूरत हाल बारिशों की तो कुछ लगती ही नहीं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बिल्कुल जी। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे साथ हैं अतिया। अतिया यहाँ पर मौजूद हैं। भाई अतिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप वहाँ पर मौजूद हैं। आज के हवाले से ज़रा हम बताइएगा। हम वही तस्करा कर रहे थे कि किस तरीके से आपने फैक्चुअली तमाम तर चीज़ें बयान की, और ज़ाहिर है कि एक ऐसा नक्शा वहाँ का खींचा जो कि हकीकत पर मबनी है और वो खून के आंसू रुलाता है। आज बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पूरे इन इलाकों की। जी बिल्कुल सती, यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगी और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं कि बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों ने 34 अजला के छोटे बड़े देहातों के साथ साथ शहरों को में भी जो है वो तबाही की एक तारीख रकम की है। कल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और उसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान हाईवे अथॉरिटी और उसके साथ जो है महकमा NDMA के हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मुताबिक उन्होंने जो आदाद शुमार जारी किए वो कुछ इस तरह हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक 111 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें बच्चों की तादाद 36, 2 अफराद लापता, 1000 लोग ज़ख्मी, 50,000 अफराद जो हैं बेघर, 712 माल मवेशी बह गए, 14 छोटे जबकि 6 बड़े पुल मुतासर हुए, 2 लाख एकड़ ज़रई जो अराज़ी है वो तबाह हो गई। यहाँ पर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइएगा सर जी कि जब इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैल चुकी है, तकरीबन बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, अगर तारीख़ भी उठा के देखी जाए तो हमारे बलूचिस्तान की बदकिस्मती हमेशा से ये रही है कि यहाँ पर तूफ़ान आने के बाद इंतज़ार किया जाता है कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर फैलेगी, और वही हुआ, तबाही फैली। आपने बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात ये बताइएगा कि नहीं दिया, और फिर दूसरी बात ये बताइएगा कि जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारी और हमारा महकमा मौसमियात, महकमा PDMA सब जब अलर्ट जारी करते हैं तो उससे पहले आप लोगों के पास तैयारी क्यों नहीं होती? तो उनका एक जवाब था, हमने आफत ज़दा करार दे दिया। अच्छा। और मैंने पूछा सर ये बताइए कि स्पेल आने के बाद एक स्पेल आता है, सैलाबी रेले गुजरते हैं, रस्तों में आबादी को आप लोग महफूज मकामात पर पहले मुंतकिल क्यों नहीं करते? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम एक वीडियो देख लेते हैं।
यहाँ पर बात यह है सती, जब बैठे हुए लोगों के पास, जब साहिब इक़्तिदार लोगों के पास जवाब नहीं है, तो इस सूबे की बदकिस्मती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा मैं और सकते मदीहा हैं। एक यही बात करते हैं कि एक तो इस इदारे का नाम ही चेंज होना चाहिए कि ये होना चाहिए डिजास्टर प्रिवेंशन अथॉरिटी, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हाँ। अगर ये एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट तो हमें नज़र नहीं देती, और तूफान आ जाए उसके बाद फिर तंबू लेके या इस तरीके से टेंट्स लेके कहीं पर पहुंच जाना या वो भी ना पहुंच पाना, वो एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि देखें, ज़लज़ले एक ऐसी कुदरती आफात होती हैं कि जो सडनली आते हैं, उनके लिए आप तैयारी का आपके पास चांस नहीं होता। हालांकि बिल्डिंग कोड से दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जापान वगैरह में, उसको भी टैकल वो लोग कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। ये जो आफत है, ये एक स्लो एक इसका पेस होता है, यानी कि सैलाब आ रहा है, आपको प्रिडिक्शन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसकी मैनेजमेंट या उसकी प्रिवेंशन क्यों नहीं होती? ये प्लीज़ सवाल ये भी उठाइएगा आप किसी वक्त इनसे। ऐसा है, मैंने बिल्कुल ये सवाल भी रेज़ किया, लेकिन हमारे महकमों के पास जवाब नहीं सकती। जैसे आपने बात किया कि बिल्डिंग कोड की भी एक जो है बाकायदा एक नज़्म व ज़ब्त मौजूद है। मुझे ये सवाल भी उनसे मैंने जब पूछा कि मुझे ये बताइए कि सैलाबी जो गुज़रगाहें हैं, उनके रस्तों में आबादियाँ आप क्यों आबाद कर रहे हैं? उन आबादियों को अगर आपने आबाद कर ही दिया है, तो फिर जब आपके पास अलर्ट जारी होते हैं, आप उन आबादियों को जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल क्यों नहीं करते? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हुकूमत बलूचिस्तान का तैयारा गया, लेकिन आप यहाँ पर मेरे ख़्याल में बदकिस्मती कहूँ या मेरे पास स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ, कि वो जब तैयारा यहाँ से 7 बजे निकलना था, जब वो यहाँ से निकला और वो पहुँचा है सैलाब में मुतासिर लोगों की इमदाद के लिए, तो फिर हुकूमती अरकान की जानिब से ये कहा गया कि बारिश शुरू हो गई। उसने एक ही राउंड लगाया, फिर मजबूरन हमें उसे ग्राउंड करना पड़ गया। जब हमारी हुकूमत में आए हुए लोग मजबूर हैं, तो आवाम की हालत ज़ार का तो फिर पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। यही इलाके मदीहा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह सिचुएशन जो सामने आती हैं, कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताऊंगी कि हमारे कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ दूर दराज इलाकों में भी आबादियाँ आबाद हैं। हुआ ये कि सैलाबी रेला माँ, उसके बच्चे और उसके एक और नौज़ायदा 3 दिन के बच्चे को बहा के ले गया। माँ और बच्चे की लाश मिल गई, लेकिन 3 दिन के बच्चे की लाश फिर भी ना मिल सकी। इससे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर क्या होंगे कि दुनिया में आए हुए उसे अभी 3 दिन हुए थे और वो दुनिया को देख भी नहीं पाया और सैलाब उसको बहा के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इंतजामिया की समझ में तो ये पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आतिया, हमारी नुमाइंदा ने बहुत डिटेल बता दी थी कि एग्जैक्टली बलूचिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। और वो ज़्यादा मैं ये हैरान हूँ कि जब एक रिपोर्टर जानती हैं और जब उनके सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या तबाही हो रही है, तो हुकूमत से क्यों आशना नहीं और वो क्यों कुछ आगे बढ़ के कुछ जो खातिर खा इक़दाम है वो क्यों नहीं करी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अज़ीम शाह साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़राह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। फ़राह साहिबा, ये तो पहले फोरकास्ट मौसम का भी था कि बारिशें होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, क्यों नहीं इस हवाले से पहले काम किया गया? 110 से तो ज़्यादा कीमती जानें चली गई हैं, लोगों का लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है। अभी जैसे बता लीजिए कि एक माँ, उसका बच्चा और 3 दिन का नौज़ायदा बच्चा, खैर उसकी तो अभी डेड बॉडी नहीं मिली। और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें हमने देखा कि रेले में जो डेड बॉडीज़ बहती हुई आई हैं, जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते ना दिखा सकते हैं। क्यों कुछ नहीं किया आप लोगों ने पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदिया, अशफाक और अतिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो पॉइंट्स अतिया ने यहाँ पर हाईलाइट किए, मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं अपनी हुकूमत के इक़दामात भी बताऊंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अतिया ने ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो पिछली व्हाट्सएप की हुकूमत थी उसकी कितनी नालायकी थी और वो अपने ही अमाल की वजह से घर जाके बैठी। यहाँ पे हम चाहेंगे पर पिछली हुकूमत की हम बात ना करें। यहाँ पे तो आप लोगों को सोग में होना चाहिए था। तनकीद पर मेरी बात सुने, हम तनकीद बराए तनकीद पर बिल्कुल जो है यकीन नहीं रखते। अब मैं आ जाती हूँ सैलाब की सूरत हाल की तरफ। देखिए, हमारे जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये लसबेला, झलमक्सी और इसके साथ साथ हमारा तुर्बत केच। अब मैं आपको बताऊं कि कहाँ जो जमीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हुए हैं, जहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है वहां पर हमें दुश्वारियां आ रही हैं, यकीनन आ रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं, वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर भी वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कहीं अगर हमें देर हो जाएगी, लेकिन हम हुकूमत बलूचिस्तान अपनी आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरी एक बात सुने, इंडिकेटर्स ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं फ़राह।
ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा। आपके इल्म में है कि 9/11 का जब वाक़या पेश आया था तो उसके बाद जब हमने बुश को टीवी स्क्रीन्स पे देखा था तो ही वॉज ऑल डिजर्टेड। उसकी जो लुक्स थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उसके मुल्क को किस बड़े सानहे का सामना है। मतलब यहाँ पर हम हुकूमत बलूचिस्तान और आपको भी देख रहे हैं या ओवरऑल देख रहे हैं, पसमानदा सूबा है या जिस तरीके से जो वहाँ पर लोग लुटे पिटे हैं, बुरे हाल हैं, हमारे देख के दिल खून के आंसू मतलब हम सोग में हम आपको देख रहे हैं तो मतलब हमें माफ कीजिएगा क्योंकि मैं तो बात की जहाँ 110 से ज्यादा अफराद जहाँ पे लोग जाँ भाग हो जाए, जहाँ पे लोगों का इतना नुकसान हो जाए, जहाँ पे 34 अजला जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो, फिर जब आपको देखेंगे तो हम तो चाहेंगे ना कि हम भी आपको ऐसे देखेंगे कि आपने भी। मेरी बात सुने, आप स्टूडियो पे बैठे हुए हैं, मैं बलूचिस्तान के एक एक हिस्से को देख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दें प्लीज, मुझे बोलने की इजाजत दें ताकि मेरे जरिए आप लोगों को भी हकाइक का पता चले और हमारी देखने वाली आवाम को भी हकाइक का पता चले। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दे के मैं बोल सकूं। जी जी जी। अच्छा मैं अब आती हूँ, देखिए हम भी आवाम को जाहिर है कि कोई लीड शो की रिकॉर्डिंग थोड़ी दिखा रहे हैं। एंड रिलीफ का जो एक प्रोसेस है वो अभी जारी है, रिहेबिलिटेशन इसके बाद शुरू होगी। बलूचिस्तान वाले चीफ के थक गए हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बजट से पहले मिले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारा सारा बजट उधर निकल जाता है, डेवलपमेंट स्कीम्स इसीलिए सुस्रवी का शिकार हैं। बलूचिस्तान से आप लोग मदद क्यों नहीं मांग रहे थे? आप लोग पाक से मदद मांगे, आप पाक फौज से मदद मांगे जहाँ पर इतने लोग मर गए। आप लोग व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मुझे आप ये बताइए, आप लोग किस चीज का? फरा एक मिनट, फरा 110 लोग मर गए सैलाब की नजर में, कम अज कम 110। फरा मैं से भी बात करना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज बोलने का मौका दें। आप बोलिए जी प्लीज। सुने जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करती हूँ, मुझे बोलने दें। अच्छा देखें, आपने कहा 111 के करीब हमारी कैजुअलिटीज बिल्कुल हुई हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिछली हुकूमतों में नहीं थी। हमें अपना ओहदा संभालते हुए चीफ मिनिस्टर को अभी 8 से 7 माह हुए हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे हमने फौरन काम कर दिया है, यूके से हमारा डेलीगेशन आ गया है, एक्सपर्टीज आ गए हैं। नेचुरल डिजास्टर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन बेटर प्लानिंग करके नुकसानात को आप कम कर सकते हैं। पिछली किसी हुकूमत ने सब सोए हुए थे, ये हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम अब चंद माह में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगले साल भी सैलाब आना है, अगले साल भी ये सूरत हाल होगी। मेरी बात सुने, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मेजर्स क्या लिए गए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो हम बात बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 36 अजला इस वक्त मुतासिर है, आप सिर्फ 3 अजला की बात करें। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सैलाब में, बात कंप्लीट होने दें प्लीज, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सैलाब में, अतिया ने भी बताया कि किस तरह से वहाँ पर लोग फंसे हुए थे और वहाँ पर उनको ले जाने के लिए जहाज दस्तयाब नहीं था। फिर हम बात करते हैं कि जब भी कोई इनिशियल कहीं पर आग लगी हो ना, कहीं पर आग लगी हो तो उस वक्त इनिशियली फरा एक सेकंड मुझे लेट मी कंप्लीट, बहुत कम है, लेट मी तो आप लोगों का, मेरी बात सुने, आप लोगों का सेगमेंट का टाइम बहुत कम होता है। मेरी बात सुनने, अभी सेगमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान के वो सफर कर रहे हैं। फरा आप बात नहीं सुन रही हैं। फरा यू आर नॉट गिविंग अस टाइम। इट इज नॉट अबाउट द स्क्रीन टाइम फरा, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज यू। हम ये चाहते हैं, अच्छा आप प्लीज बताएं, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें प्लीज, ये बड़ी मेहरबानी। अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि देखें जब कहीं आग लगी हो ना तो इनिशियली ये नहीं होता कि हम जी लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं कि आगे बिल्डिंग कोड्स कैसे बेहतर होंगे, पहली तवज्जो होती है फायर फाइटिंग पे। इस वक्त सिचुएशन ये है, अलमिया ये है कि बच्चों की, मासूम बच्चे मुतासर हो रहे हैं, लोगों के माल मवेशी मर गए हैं, और ये सैलाब जो है वो ज़ाहिर है डिजास्टर है, लेकिन ये एक स्लो डिजास्टर है, आ रहा है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस वक्त कैसे आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, ये हमें बता दें। फिर आपका और पीडीएमए के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस लेवल का है, ये जरा हमें बता दें। दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बजा फरमाया इशफाक आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑपरेशंस और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, इसमें आर्मी, एफसी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंतजामिया, हुकूमत बलूचिस्तान, पीडीएमए, तमाम जो हमारे एहलकार हैं वो इन फील्ड मौजूद हैं, और हम जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं। टेंट विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, नॉन फूड एंड फूड आइटम्स जो हैं
وہ پہنچائے جا رہے ہیں. ویدر کی وجہ سے جہاں ہیلی نہیں جا پہنچا رہا کیسے رہے ایسے تمام جگہوں پر جہاں پر ریسکیو آپریشن نہیں ہو رہے, آپ کے تو ہواز آپ کے جہاز جا رہے ہیں, چکر کاٹ کے آ رہے ہیں. خیر تھینک یو سو مچ فرح جی. ویسے آپ کے صوبے میں تقریباً 110 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, ورنہ آپ نے جو ایکریلکس کرائے ہیں اس کی تعریف ضرور کرتی, لیکن موقع اور مناسبت نہیں تھی کہ میں آپ کی اس چیز کی تعریف کر سکتی, کیونکہ آپ کا صوبہ اس وقت مصائب سے گزر رہا ہے جہاں 110 افراد لوگ جاں بحق ہو گئے ہوں, جن کو دفنانے کے لیے لوگ موجود نہ ہوں, جن کے اپنے ہی گھر کے لوگ مر گئے ہوں اور جن کا پرسان حال کوئی نہ ہو, اور جن کے بچے مائیں اپنے بچوں کی لاشیں سیلاب کی ریلوں میں ڈھونڈتے پھریں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اب تو ایک تو آپ نے جو اس کو جس طریقے سے اب آپ نے اس کو کہا ہے کہ جی ہاں بھئی اب یہاں پہ تباہی آپ کے سامنے, یہ مناظر ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں. یقین مانے ماؤں والی یہاں بچوں والی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی فوٹیجز ایسی پکچرز جہاں پر آئی ہیں جہاں پر جو بچے بہہ کر آئے ہیں, جب ان کی لاشیں جس طریقے سے اکڑی ہوئی, ہم نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. یہ آج کا سیلاب نہیں ہے جو بلوچستان میں آئے, یہ پچھلے 1 مہینے کی بارشیں ہیں جو روز بروز بڑھتے یہ ایگزیکٹلی سچویشن یہاں پر ہو گئی ہے. اور اس پر یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایم پی ایم اے سارے نظر آتے, بجائے کہ ہم یہ دیکھتے کہ جو یہاں کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ جا کے وفاق میں جا کے دیکھ رہے ہو کہ ہم نے یہاں گٹھ جوڑ کہاں پہ کرنے, اپنے لوگ ان کے اگر مرے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ اس لیے غریب ہے کہ اس کا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے, ان کے یہاں کے حکمران ان کے اپنے نہیں ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھی تو آپ کے سامنے تھا 110 افراد سے زائد لوگ جہاں مر گئے ہوں, جہاں پر مصائب ہو, جہاں پہ سوگ کا اعلان ہو جانا چاہیے. مقصد میں نے وہ 9/11 کے بعد جو بش کا حوالہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تو حکومتوں کے ترجمان حال سے بے حال ہوتے ہیں. اس وقت میک اپ پن پوائنٹ جو آپ بھی حوالے دے رہی تھیں, تیاریاں مصائب اتنا نا تو میں تعریف نہیں کر سکی, ان کے ناخنوں کی وہ اچھے لگ رہے تھے لیکن دل نہیں کر رہا تھا, اور اتنی لاشیں دیکھ کے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اللہ جی بلوچستان کے حال پہ رحم کرے اور اللہ پاک بلوچستان کو تمام تر لوگوں سے کیپیسٹی دے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے, اور باقی اداروں سے بھی مدد لیں جی جہاں پر ممکن ہے. مقصد تنقید کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب دشمنی کر رہے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے کچھ بہتر اقدامات مقصد یہ کہ آپ کو بتایا جائے لوگ کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں. مطلب بینگ اے مدر ستی, جو میں نے پہلے بھی ہم نے دیکھا کراچی میں جو گڑھا تھا اس میں بچے کی لاش نہیں مل سکی, 2 ماہ کے بچے کی لاش نہیں مل سکی. اس کے بعد اب جیسے عطیہ میں بتا رہی تھی کہ ایک عورت اس کے ساتھ اس کا بچہ بہ گیا, سے وہ نہیں اس کا 2-3 دن کا نوزائیدہ بچہ بھی بہ گیا, اس بچے کی بھی لاش نہیں ملی. بریک لیتے ہیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ شہر قائد کراچی کی صورتحال جو ہے وہ ذرا اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں کہ صورتحال خراب ہے بہت زیادہ, اور مطلب جگہ جگہ گڑھے جن کا میں نے خود بھی تذکرہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے, آخر تباہی مچ چکی ہے. تھوڑا سا ذرا مناظر دکھائیے گا بھی. میں تو بلکہ یہ چاہوں گا کہ اسٹیڈیم روڈ کے آس پاس کے بھی مناظر, ان انڈر پاسز کی تباہ کاریاں جو وہاں پر آپ یہ دیکھیں. یہ مجھے کوئی ایک ایسی روڈ بتا دیں ویسے جو صحیح ہے. شارع فیصل نہیں ہے ٹھیک تھوڑی بہت؟ ہاں شارع فیصل. ہاں آپ نے اور ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک روڈ کا کہا تھا, میں نے بتا دیا. اب کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اوکے بٹ یو رائٹ, لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب کافی خیر ہم نے تو دیکھا یہاں پہ سچویشن ایگزیکٹلی کیا کچھ. بات یہ ہے کہ اب یہ پانی جب کھڑا رہے گا, مسلسل کھڑا رہے گا, تو یہی تباہی ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ داستانیں, کل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے انور خان سے بھی, انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی کس طرح سے جامعہ کراچی کے اندر بھی پانی جمع ہے, طرح طرح کے جو ہے وہ جانور وہاں پر ریپٹائلز دکھائی دے رہے ہیں. تو ابھی ذرا ہم بات کرتے ہیں نذیر شاہ سے, اور نذیر شاہ سے جانتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا ہے. تو نذیر شاہ بھی جہاں پر جس جگہ موجود ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں بڑی اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں, ان کے بھی ظاہر ہے کہ انجر پنجر ہل گئے ہوں گے. نذیر شاہ میں حوالہ یہی دے رہا تھا بھائی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, اسکرین ہماری کالی ہو گئی, لیکن میں حوالہ دے رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ انڈر پاسز بنے ہوئے, کل وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا. یار یقین کریں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑیوں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں. یہ آپ اس وقت کس جگہ موجود ہیں, کیا یہاں پر منظر تو ہمارے سامنے ہے خیر تالاب کا؟ بالکل دیکھیں اشفاق, میں اس وقت گلزار ہجری اسکیم 33 میں جو لنک روڈ ہے, میرے عقب میں جو روڈ نظر آ رہا ہے وہ مین سپر ہائی وے جمالی پل سے آگے والا. جب آپ سپر ہائی وے پر جمالی پل کراس کرتے ہیں تو آپ کو 3 لنک سڑکیں ملتی ہیں. پہلی لنک سڑک وہ ہے جہاں پر میں موجود ہوں, میرے بائیں جانب کراچی یونیورسٹی سوسائٹی ہے, دائیں جانب اسٹیٹ بینک, پھر گوالیار سوسائٹی, PCS IIR, انچولی سوسائٹی اور کوئٹہ ٹاؤن ہے.
اس سے اگلا والا گلزار ہجری کا روڈ آتا ہے اور اس سے اگلا ابو الحسن اصفہانی روڈ کا. میلے وقوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسکیم 33 میں زیادہ تر آبادی سفید پوش لوگوں کی ہے, کافی ڈیولپ ایریا یہ, لیکن 3-4 سال سے بارشوں کے بعد یا تھوڑا بہت پانی آتا تھا, لیکن اس مرتبہ انتہا ہو چکی ہے. جس سڑک پر میں موجود ہوں اس کو 2 وے کر دیا گیا ہے. 10 روڈ سے سامنے والی سڑک بند ہے, یہ کیمرہ مین ذیشان اس طرف دکھا سکے. وہاں پر باقاعدہ کائی جم گئی ہے, یہاں مینڈک مچھلیاں آ گئے, اور یہاں سے جو راستے ہیں بالکل مکمل طور پر ان سوسائٹیز کے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو میرے یہ سامنے کا علاقہ ہے یہاں مویشی منڈی سے پانی, بلکہ میں آپ کو پیچھے سے بتاؤں کہ تھڈو ڈیم سے لٹھ ڈیم سے جو پانی اوور فلو ہوتا ہے وہ اوور فلو ہوتا ہوا سامنے والی روڈ سے کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی داخل ہوا, وہ ان سوسائٹیز کے اندر بھی داخل ہوا. انچولی سوسائٹی اس ٹائم پہ پوری پانی سے بھری ہوئی ہے. یہ میرے جو پیچھے گوالیار سوسائٹی ہے اس کے جو پارکس اور گراؤنڈز ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. کراچی یونیورسٹی سوسائٹی میرے یہ بالکل سامنے جو ابھی کیمرہ مین دکھا رہا تھا یہ بھی بھری ہوئی ہے. اتنی بری صورتحال ہے, مچھر مکھیاں یہاں پر ایک الگ ہو چکے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں. سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جو ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلی نے پوری دنیا میں ایک تباہی سی مچا کر رکھ دی ہے. جہاں پر گرمی نہیں ہوتی تھی وہاں پر اب گرمی پڑتی ہے. جہاں مونسون کی بارشوں کا پہلے سے حکومتوں کو پتہ تھا, سندھ سرکار کی جانب سے اگر بلدیاتی ادارے کام کرتے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بارشیں تو ایک اللہ کی جانب سے ایک ہوتی ہیں, یہ بارش رحمت ہے, لیکن یہ زحمت تب بنتی ہے جب آپ کے اداروں نے کام مکمل نہ کیے ہوں. میں جس جگہ پر موجود ہوں یہاں پر کوئی برساتی نالا موجود نہیں ہے, سیوریج کی لائنیں یہاں پر دبی ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں یہ پانی آخر نکلے گا کہاں سے؟ یہ خود ہی آہستہ آہستہ ہو کے یہ کم ہوتا جائے گا. لیکن سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے سے پرانے علاقے جو ہیں, اگر ہم لاہور کی مثال بھی دیں تو وہ جو پرانا لاہور ہے, مطلب گلیاں کافی جو ہیں وہ تنگ ہیں, اور وہاں پر خدا نہ خاصا ایسا کا مسئلہ ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے اور زیادہ پانی اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں دیکھیں سیویج کا نظام بھی کافی ایکسپوزڈ ہے, تو نظر چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ تو اگر وہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے مسئلہ ہوتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. تو سیم ایسی کراچی کی سچویشن میں کہ جو چلے پرانے علاقے ہیں کہ وہاں پر اگر حالات ایسے خراب ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو ہائی وے کے آس پاس کی سوسائٹیز ہیں ان کو تو بنے میں بہت عرصہ نہیں ہوا, جمعہ 8 دن نہیں ہوا, تو یہاں پر ایسی سچویشن ہے, اس میں ایسا مسئلہ کیوں ہے؟ بالکل دیکھیں جو سوسائٹیز ہے کوئی 5 سال پہلے بنی ہے, کوئی 8 سال پہلے, کسی کو میکسیمم 10-15 سال ہوئے ہیں. سوسائٹیز کے اندر کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو باہر برساتی نالے اور پھر ایک مین نالے سے جس کو جوڑا جاتا ہے تو ان نالوں کی صفائی رکھنا, وہ چوک نہ ہو, یہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے. جو سوسائٹیز بنتی ہے وہ تو اندر کا سسٹم ٹھیک رکھتی ہیں. یہاں کا جو پورے اسکیم 33 کا نالا جوہر کمپلیکس کے پاس ایک نالا جاتا ہے برساتی, یہ پانی وہاں جا کر تمام جتنا بھی یہ پانی آتا ہے, چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو یا کراچی یونیورسٹی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی سوسائٹی ہو, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی نالا چوک ہے اور وہاں کی صفائی نہیں کی گئی. تو اصل اس پورے کراچی کے اندر اس مرتبہ جو تباہی ہوئی ہے وہ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ادارے تھے انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. اگر اپنا کام کیا جاتا شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی. ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں کراچی کی 150 مقامات پر اہم ترین شاہراہیں اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں, اور جو چھوٹی موٹی سڑکیں لنک روڈ سے وہ تو ویسے ہی ان کی تو صورتحال آلریڈی خراب تھی. آپ اس وقت ایک آپ کو شاہراہ فیصل نظر آئے گی جس کے اوپر آپ جائیں گے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر شاہراہ فیصل سے اپنے گھر کے لیے تو ٹرن لینا ہوگا نا. جب آپ ٹرن لے کر اپنے ان گھروں کی جانب جاتے ہیں تو کھڈے پانی اس سے گزرے بغیر آپ نہیں جا سکتے. قیوم آباد پہ 2-3 گھنٹے ٹریفک جام رہتا ہے. کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اپنی سڑک پہ پانی نکالنے کے لوگ آتے ہیں نا, تو پانی تو نکال لیتے, وہ کہتے ہیں ہم نے نکال کے ہم نے پھینکنا کہاں ہے, نالے بنائے نہیں, کہ نالے کور کر دیے گئے ہیں. ایسے پوش علاقے پہ نالے کور کیے گئے, برساتی نالے کور کیے, اس پہ آبادی مطلب ریزیڈینشیل ایریاز بنا دیے گئے, تو کہاں جائے گا بارش کا پانی؟ آپ خود بتائیں نا مجھے. دیکھیں کراچی کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور یہ انفراسٹرکچر تو کہتے ہیں کہ شاید تھا بھی ٹھیک نہیں. اگر آپ ماسٹر پلان اٹھا کر دیکھیں تو جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں, ان کے لیے کس طریقے سے پلاننگ کی گئی, غیر قانونی طور پر اتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی, ان کے ڈرینیج کا سسٹم کہاں سے دیا گیا. ایک اور چکر بھی ہے نا, ایک اور چیز ذہن میں آ گئی کہ بھائی اگر آپ جائیں نا, ابھی آپ بھی ظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی میکینک کے پاس لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سسپینشن بنوانے کا فائدہ کیا, ابھی بارشیں چل رہی ہیں پھر برباد ہو جائے گا.
اب یہ بھی ایک الگ مصیبت آ گئی ہے نا کہ بائک ہو, گاڑی ہو, کچھ ہو, ہر کوئی تباہ, ہر چیز تباہ ہو رہی ہے. تو آگے میکینک بھی جواب دے دیتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ گاڑی سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ کراچی میں اس مرتبہ امیر, غریب, سفید پوش یہ تینوں طبقے پسے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سفید پوش علاقہ جہاں پر میں موجود ہوں, یہاں کا کوئی بھی شخص اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو موٹر سائیکل ہوگی. غریب علاقے والے پیدل جانے پر مجبور ہیں. اگر آپ پوش علاقوں کی جانب جائیں تو وہاں پر بھی بارش نے تباہی مچا دی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا سکتے ہیں اور گاڑی میں ہی واپس آ سکتے ہیں, تو ان کو آنے جانے کی سہولت تو ہے. اگر گاڑی واپس صحیح طریقے سے آ گئی, گاڑی کسی کھڈے میں نہ گئی, گاڑی ٹوٹ پھٹ نہ گئی تو گاڑی ضرور واپس آئے گی. گاڑی بند نہ ہوگی تو گاڑی واپس آ جائے گی. اس مونسون کی بارش نے امیر و غریب کا فرق جو برابر ختم کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہے. بہت شکریہ جی. نذیر ہمارے نمائندے ہمارے سے موجود ہیں, اور آپ دیکھیں کراچی میں کیونکہ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے بارش تو ختم ہو جاتی ہے, سو پانی کو بھی تقریباً چلو ٹھیک ہے 3-4 گھنٹے کھڑا, لیکن اس کے بعد چلے تو جانا چاہیے. لیکن بہت سارے علاقوں میں 3-4 دن سے بلکہ ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا بارش کا پانی نہیں جا رہا. اچھا جی, اب ذرا لاہور کا تذکرہ کرتے ہیں اور پنجاب کی صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے بھائی جسے کہا جاتا ہے, میں صحیح بات کر رہا ہوں نا, غلط تو نہیں آ رہا, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پانی گردی. اب یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا, جسے ہم کہا جاتے ہیں اپنی موزی پنے کی وجہ سے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آتا جب وہ ہمیں ڈسنے سے باز نہ آتا ہو, ازلی ہمارا دشمن ہے جس سے ہم نے ایک طرح سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا تھا 1947 میں, لیکن تب سے لے کے کئی معاہدے ہمارے پاس ہوئے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ وہ سندھ طاس ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر 3 دریا ہمیں ملے تھے, 3 ان کو ملے تھے. اب ان دریاؤں کو ویسے تو جب ہماری فصلوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نچوڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آلریڈی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو وہ کیا کرتا ہے کہ انہی دریاؤں میں وہ پانی چھوڑتا ہے, جس سے ہمارے ہاں پاکستان میں سیلابی صورتحال بنتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے آبی دہشت گردی. آبی دہشت گردی کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو پانی کسی کا روک لینا, اور دوسرا جب ضرورت نہ ہو اس وقت چھوڑ دینا. تو ابھی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے, اسی پر دونوں. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, آبی دہشت گردی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں دہشت گردیاں جو ہے نا یہ بھارت مسلسل پاکستان کے پر مسلط کرتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو پانی ایکسٹرا چھوڑا گیا ہے تو بہت سارے پنجاب کے علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. سچویشن کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے مظہر اقبال. مظہر یہ بتائیے گا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, کہ اس وقت کون کون سے ایسے علاقے ہیں پنجاب کے جہاں پر سیلاب کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے, یہ جو اسپیسیفکلی بھارت کی جانب سے چناب میں پانی چھوڑا گیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھارت کی آبی دہشت گردی. بالکل کل صبح تک دریائے چناب نارمل بہ رہا تھا, اور ہیڈ مرالہ کے مقام پر جہاں مقبوضہ کشمیر سے دریائے چناب پاکستان میں داخل ہوتا ہے وہاں پر 1,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا تھا, اور بالکل دریا کی پوزیشن نارمل تھی. اور پھر کل کوئی دوپہر کے وقت بھارت نے 1,25,000 کیوسک کا اضافی سیلابی ریلا جو ہے بغیر کسی اطلاع کے چناب میں چھوڑ دیا ہے, اور شام کے وقت وہاں پر 2,25,000 کیوسک جو ہے وہ صورتحال ہو گئی ہے پانی کی, اور جس سے جو ہے وہ جو سیالکوٹ, گجرات, اس کے بعد پنڈی بٹیاں, حافظ آباد, گجرانوالا, پھر اس کے بعد یہ ریلا آج جو ہے اس وقت قادر آباد براج سے گزر رہا ہے, اور وہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. 2,10,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ خان کی براج سے گزر گیا, اب اس وقت قادر آباد براج سے گزر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ چنیوٹ کی حدود میں داخل ہوگا, پھر کل جھنگ, اور پھر اس کے بعد مظفر گڑھ, ملتان, اور آگے جا کے وہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں دریائے سندھ میں جا گرے گا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات, پنڈی بٹیاں, حافظ آباد, چنیوٹ, جھنگ, مظفر گڑھ, ملتان, یہ ان علاقوں میں جو زرعی اراضی ہے وہ زیر آب آئے گی. اور کل پی ڈی ایم اے نے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو جو دریا کے کنارے آباد ہوتے ہیں اور اپنے مال مویشی لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, فصلیں بھی کاشت کر لیتے ہیں, ان کو وہاں سے اٹھایا جائے. تو لہٰذا جو کچے کا علاقہ کہہ لیں یا دریا کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ عموماً دریاؤں میں پانی کم آتا ہے, تو وہ وہاں سے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. اس سے جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آئے گی, فصلیں تباہ ہوں گی. اور چونکہ اچانک چھوڑا گیا, اور جو آج کی بات ہے, آج 3.25 لاکھ کیوسک کی جو کل پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ توقع ہے کہ آج یہ 3.25 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلا جو ہے وہ وہاں اس کی مقدار پہنچ جائے گی. لیکن
हेड मराला के मकाम पर पानी में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है और इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक जो है वो रह गया है। तो इस वक्त हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब नॉर्मल है, जबकि खान की कादराबाद और वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, यानी कि पहला दर्जा होता है निचला दर्जा, फिर दरमियाना, फिर ऊंचा, फिर इंतहाई ऊंचा, मामला ये है ना दरमियाने दर्जे का कि सैलाब है। इससे मामला ये है ना कि जब तक पानी दरिया सिंध में पहुंच गया तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है कि ख़तरा मौजूद रहता है, क्योंकि दरिया सिंध एक बड़ा दरिया है, उसके अंदर कैपेसिटी भी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे मज़हर इकबाल साहब, और ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी बगैर बताए अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज़ मौजूद है कि आपने ये बताना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। एक तरफ तो दो तरह से ये यूज़ कर रहा है भारत, और आगे जो है ना मामला देखें जगह पानी पे ही होंगी। What exactly the amount जो कि हमें मज़हर इकबाल ने बताई थी? मज़हर इकबाल ने कहा कि अभी 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा छोड़ा था, और अब खदशा ये है कि आज 2.25 लाख क्यूसिक के करीब छोड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इनकी मर्जी होती है तो फिर बंजर कर देते हैं ज़मीन, जी बिल्कुल, और जब मर्जी होती है जब चाहे रोक लेते हैं, जब चाहे जब उनको लगता है कि उनके लिए सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो रही है तो तमाम जो है ना वो चीज़ें हम पर डाल देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PTMA पंजाब फैसल फरीद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो भारत ने 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी दरियाए चनाब में छोड़ दिया है, सो क्या पेशगी इतला दी गई थी उनकी जानिब से? वैसे जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारा मैकेनिज्म है इंडिया के साथ, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट में एक इंटर फ्लड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो उनका है ना अखनूर पॉइंट, वहाँ से जब पानी वो छोड़ते हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बताते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि ओके यहाँ से इतना पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है। तो कल ऑलमोस्ट 2,74,000 के करीब पानी का रेला जब वहाँ पे था तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था। वो फिर हमारे पास जो लैग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का होता है मराला पे, तो वो अकॉर्डिंगली हमने मराला में बता दिया, और फिर आगे खान की कादराबाद, तो इस तरह से सारा हमारी प्रिपरेशन। तो थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता है यानी कि जी हमें कोई 4 to 5 आवर्स का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मतलब इज इट नॉर्मल? चलें ये तो फिर बेहतर हुआ ना, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता है कि पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो बयानात आ रहे थे कि पानी को एज अ लेवरेज यूज़ किया जाए, और आपको पता है कि वैसे जब इनकी मर्ज़ी होती है तो सुखा देते हैं, ठीक है, दरियाओं को, इन्हीं दरियाओं को, और उसके बाद जब मर्ज़ी होती है तो फ़ौरन पानी भी छोड़ देते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो बता रहे हैं। आगे की प्रेडिक्शंस क्या हैं कि कितना? आज हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 3 लाख क्यूसेक तक का पानी आएगा, तो कैन वी हैंडल दैट? जी, मराला की जो हमारी कैपेसिटी है वो 11 लाख क्यूसिक की है, लेकिन ये है कि नो डाउट 2,50,000 क्यूसिक से जब ऊपर जाता है तो हम उसको हाई फ्लड कंसीडर करते हैं। तो और जब 3 लाख से ऊपर जाता है तो इट वुड बी वेरी हाई फ्लड। तो लेकिन ये है कि जो चनाब है हमारा, ये हमारा एक रनिंग रिवर है, तो 3 लाख क्यूसिक तक ये हमारे लिए मैनेजेबल होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि जो लोग दरिया के बेट के अंदर बैठे हैं, जिसको पंजाबी में हम इठाड़ कहते हैं, या जो फ्लड प्लेन के अंदर लोग बैठे हैं, फिर हमें उनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट करना होता है। वो फिर हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, उनको इवैक्यूएट करते हैं वहाँ पे। सही है, बहुत शुक्रिया जी। फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़रा हम बात करेंगे कि बहुत सारी हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस के हवाले से जिनका हमें आइडिया नहीं होता कि उनकी वजह से हमारी हाइजीन कितनी मुतासर हो रही होती है। अब आप ये देखें ना, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं, सो हमें इस चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि जो जूती जो हम दुनिया जहान में लूर लूर फिरे हैं, जब अपने घर जा रहे हैं तो जूती घर के बाहर उतारनी चाहिए, बजाय कि दुनिया जहान की लूर लूर के जरा से अपने घर के अंदर लेके जाएँ। ये हम फिर मेहमान भी जो आते हैं, आप उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते। मेहमानों को भी चाहिए कि भी किसी के घर एंटर हो जूते उतार दें। महज़िब ममालिक में ये होता है, महज़िब ममालिक में होता है, मतलब हमारे यहाँ भी महज़िब लोग ये करते हैं। नहीं, लेकिन बचपन की कुछ मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अम्मियाँ जूतियाँ उतारती भी हैं और उनके हाथ में आती भी हैं। अब ये देखें कितना उन्होंने हमें जरासीम से मुतासिर किया। एक तो जूती उनकी आके मिसाइल की तरह लगती थी, और ऊपर से उसके अंदर जरासीम भी होते थे। मतलब आपके बचपन में हम इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी शो करेंगे क्या क्या महरूमियाँ देखी हैं। लेकिन बात इसके अलावा अदर देन दिस, ये जो बाहर से करेंसी नोट जो लेके जा रहे होते हैं, जी भाई, वो भी पता नहीं कहाँ से होकर आ रहा होता है। आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन। लेकिन हम कैसे रोक सकते हैं? इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजित सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई, ये
जूते जो हैं वो ज़ाहिर है कि कई जगहों पे ख्याल किया जाता है कि जूते बाहर उतार के अंदर जाया जाता है, घर की चप्पल अलग होती है, लेकिन बाकी जगहों पे इतना फोकस नहीं किया जाता। कितना ख़तरनाक है ये तर्ज अमल, और करेंसी नोट्स का भी साथ ही बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अफ्रीका में तो एक प्रोवर्ब है कि इफ़ यू लीव योर शूज़ एट द डोर स्टेप यू विल लीव द ट्रबल बिहाइंड। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने जूते डोर स्टेप पे छोड़ते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों से आपकी जान छूट जाती है। ये एक प्रोवर्ब है और वहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ये मैं कोविड में समझ आई थी। वहाँ पे जूते कोई चोरी नहीं करता होगा। यहाँ तो मस्जिदों में भी जूते चोरी हो जाते हैं। चले जी, तो बिल्कुल ये अगर आप अपने जूते जो स्पेशली मानसून की बरसातों में होता ही है कि हम पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है कि हमारे जितने भी जानवर हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, बकरियाँ, इवन गधे भी गलियों से गुजर आते हैं, उनके फुजले वगैरह हमारी स्ट्रीट्स में पड़ जाते हैं। फिर जब बरसात का पानी ऐसे अब देख ही रहे हैं, अभी भी आते हुए यही था कि जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। फुजला नहीं गटर उबलते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा फुजला आ जाता है। सब जो है वो उस कीचड़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमारे सूल्स के नीचे वो लगते हैं। वो अगर हम स्पेशली घर के अंदर ले आए और सबसे बड़ी बात है कि घर कारपेटेड हो और वो नीचे से चिपका हुआ हो तो वो तो बहुत मुश्किल है कि हम उन बीमारियों को वहाँ पे रोक सकें। तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत डेंजरस है कि हम अगर ये जूते जो हैं इन्फेक्टेड जूते हैं या ख़राब जूते जो फसलों के लगे हुए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पता नहीं क्या क्या आप लोग जो हैं वो जाने क्या ये तो मैं कोविड के टाइम में आइडिया हुआ ना कि भाई मतलब हमने ये चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ज़रा सी चीज़ें, वायरस इतना समझदार है वो हर तरीके से आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ जो हमारे घर में एंटर होती हैं जूते के थ्रू भी हो गई? फिर जो करेंसी नोट, चले जूतों से तो फिर भी बच जाते हैं, उन नोटों के बारे में तो रियलाइजेशन भी नहीं है ना। आपका हाथ लगा, मेरा लगा, इनका लगा, उधर लगा, इधर लगा। हमारे स्पेशली कुछ लोग भाई लोग जो होते हैं वो असल में वो नहीं होता पानी, जिससे वो हाथ से नोट जो है वो ज़्यादा ना चले जाएं, तो वो लोग तो फिर बैंकों में इस्तेमाल करते हैं और वो हाथ मुंह में ले जाके फिर गिनते हैं। तो ये एक बड़ा साइकिल है जिसको ब्रेक और बाद में सती वही नोट जब खुद भी गिन रहा होता है ऐसे। बिल्कुल, आप वो नोट हैं एटलीस्ट चलें अपने पॉकेट में रखें, एटलीस्ट उसको गिनते में कम से कम मुंह का इस्तेमाल तो ना करें। बहुत सीरियस हो गया मैं मजाक करके परेशान हो गई। मैं और भी बहुत सी चीजें सोच रहा था लेकिन ये कि बहरहाल ये फिर वो नीचे गिरते हैं, कभी कभार करेंसी नीचे गिरती है, वहाँ से इन्फेक्शन उसमें लगता है, फिर वो हमारे हैंड के जरिए हमारे मुंह में, फिर हमारे से दूसरी जगहों पे स्प्रेड होना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे पॉइजन जरासीम भी हो सकते हैं कि अगर इनको अगर मतलब हम अपने मुंह को लगाएं, वो चले वो मुंह को छोड़ दें। देखिए हम लोग एनवायरनमेंट से कितने जरासीम कैच करते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट के वहाँ से। उसके बाद भी आप ये देख लें कि आपने हाथ लगा के लेट्स से के करेंसी नोट रख दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ, कल मेरे वालिद साहब को किसी तरीके से उनके पास एक करेंसी नोट पहुंचा, वो ऑलरेडी उनकी तबीयत नासाज है, मैंने फ़ौरन उनसे लेके रखा साइड पे और उनके हाथों को सैनिटाइज किया। मैंने कहा आपने ये नोट नहीं उठाना। रीज़न ये है कि उसके ऊपर वैसे भी एनवायरनमेंट से कुछ न कुछ जर्म्स, न जाने कितने जर्म्स मौजूद होंगे, तो ये बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल, आप मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। और कोविड ने हम सबको बड़ी अच्छी अवेयरनेस दी है सैनिटाइज़र यूज़ करने की। पहले तो हम सिर्फ लोग हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, मैंने कभी नहीं देखा कि हमने कभी घरों में और इधर उधर यूज़ करो, पर थैंक्स टू द कोविड उसने कम से कम ये तो अवेयरनेस कर दी कि हम सारे लोग जो हैं हॉस्पिटल के अलावा घर में भी जो है एटलीस्ट सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, और प्लस उससे अच्छी चीज़ 20 सेकंड तक। डॉक्टर साहब, अदर देन कोविड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि इन चीज़ों की वजह से होती है हमारे घर में? स्पेशली एक बहुत अच्छा साइकिल है कि अगर हम गंदे जूते घर में लेके जाते हैं और अल्लाह न करे वो डर्ट या वो जो गंदगी है वो घर के अंदर आती है, तो फ्लाइज तो बहुत कॉमन है, वो उसके ऊपर बैठती हैं। वही चीज़ फ्लाइज वो आपके किचन में, आपके डाइनिंग टेबल पे आके उड़ के बैठेंगी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का साइकिल पूरा हुआ, वो हमने अंदर खाने में लिया। जब हमने इसको खाने में लिया तो फिर हमें आराम से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, सबसे बड़ा खतरनाक टाइफाइड हो सकता है, और इस तरह की बहुत सी पेट की अमराज हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, वायरसेस तो बहुत कॉमन है स्पेशली छोटे बच्चों में, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुफीद गुफ्तगू की। भाई एहतियात करें क्योंकि एहतियात वाहिद इलाज है। कोई भी अल्लाह ताला हर किसी को हॉस्पिटल से महफूज रखे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। मंडे को मुलाकात।